بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کافی عرصے سے تصادم کی حالت میں ہے۔ مغربی تہذیب کے علمبرداروں نے کافی عرصہ پہلے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی تو کر سکتے ہیں، وہ مسلمانوں کے علاقوں اور وسائل پر قبضہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو مستقل غلامی پر رضامند نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ مسلمانوں کے دلوں میں توحید کی محبت، رسول کی محبت اور قرآن کی محبت موجود ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کی محبت ختم کرنی ہے اور اس کی جگہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت کی محبت اجاگر کرنی ہے۔ تہذیبوں کے اس تصادم نے بہت سے مراحل دیکھے اور اب یہ تصادم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پر کفار مسلمانوں کے بنیادی مقدسات اور حرمات پر سیدھا ڈائریکٹلی حملہ آور ہو چکے ہیں۔ 2005 کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ متعدد دفعہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ آور ہو چکے ہیں، نازیبا حرکات کر چکے ہیں۔ وہ قرآن مجید کو متعدد دفعہ جلا چکے ہیں۔ 2011، 2015، 2019، 2022 اور اب 23 میں 4 دفعہ، جنوری 23 میں سویڈن میں، پھر جنوری 23 میں ڈنمارک میں، پھر مارچ 23 میں ڈنمارک میں، اور اب جون 23 میں سویڈن کے اندر دوبارہ قرآن کو جلایا گیا۔ میں اس بات کو آج مرکزی موضوع نہیں بنانا چاہتا کہ اغیار اور دشمن ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس بات کو مرکزی موضوع بنانا چاہتا ہوں کہ ہم بطور مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ 2 ارب مسلمانوں کی موجودگی میں اس شخص کو قرآن جلاتے ہوئے خوف محسوس نہیں ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ 2 ارب مسلمانوں کی موجودگی میں سویڈن کے ادارے کو قرآن جلانے کی اجازت دیتے ہوئے یہ خطرہ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی اسلامی ملک ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا؟ اسلام اس لاچارگی اور بے بسی کی حالت تک کیسے پہنچا؟ مسلمان مظلومیت اور بے بسی کے اس حال میں کیسے پہنچے کہ وہ 2 ارب مل کر ایک شخص کو نہیں روک سک رہے کہ وہ قرآن جلانے سے رک جائے؟ اسلام اس لاوارسی کی حد میں اور حالت میں کیسے پہنچ گیا کہ وہ تمام دنیا میں مسلمانوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ کون ہے جو میری حفاظت کرے گا، کون ہے جو میرے حرمات کو بچائے گا، کون ہے جو نبی کی ناموس پر پہرا دے گا، کون ہے جو قرآن کو جلنے سے روکے گا، کون ہے جو اللہ کی توحید کو دنیا میں غالب کرے گا۔ لیکن پوری دنیا سے کسی کونے سے کسی مسلمان کی طرف سے لبیک موصول نہیں ہو رہی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، بے شک امام یعنی خلیفہ ڈھال ہے، اس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ حفاظت موجود نہیں ہے، آج ہمارے درمیان یہ ڈھال موجود نہیں ہے جس نے ہماری حفاظت کرنی تھی۔ آج مسلمانوں کی طاقت 60 سے زیادہ ناجائز قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ہماری طاقت پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں جو اسلام کی بنیاد پر بالکل حکمرانی نہیں کر رہے، بلکہ کفار سے مستعار لیے ہوئے باطل نظام کے ذریعے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ غدار حکمران مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو مسمار کرنے پر تو تلے ہیں، لیکن اسلام کی حرمات کا تحفظ کرنے کے لیے، ناموس نبی پر پہرا دینے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے حرکت میں نہیں آتے۔ آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس حالت سے باہر کیسے نکلنا ہے، ہم نے اس دور میں واپس کیسے جانا ہے جب سلطان عبد الحمید ثانی کی ایک دھمکی پر اس وقت کی سپر پاور فرانس اور برطانیہ نے اپنا گستاخانہ ڈرامہ روک لیا، جب سلطان نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ گستاخی نہ روکی تو میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ اعلان کر دوں گا کہ پوری دنیا کے مسلمان عام جہاد کا اعلان کرتے ہوئے برطانیہ کی طرف بڑھیں۔ اس دھمکی سے برطانیہ ڈر گیا کہ یہ خالی مذمت نہیں ہے، یہ عملی کام ہے۔ آج مسلمان اس حال میں ہے کہ وہ مذمت سے زیادہ کچھ کر نہیں سک رہے۔ اس حالت سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ اس حالت سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ان غدار حکمرانوں کو باطل نظام سمیت مسترد کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک ریاست صرف خلافت کے جھنڈے تلے متحد ہونا پڑے گا، اور ہمیں اس خلافت کو علی منہاج النبوہ کو قائم کرنا پڑے گا جو کہ ان کفار کو منہ توڑ جواب دے گی۔
یہ خلافت ہی ہوگی جو مسلمانوں کے مقدسات کا تحفظ کرے گی، جو ناموس نبی پر پہرا دے گی، جو قرآن کا تحفظ کرے گی، اور جو مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا کر پوری دنیا میں اسلام بطور دین کو غالب کرنے کے لیے لشکر روانہ کرے گی۔ ہر مخلص مسلمان کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اصل میں اسلام کے حرمات کو بچانے کا طریقہ کار کیا ہے، ناموس پر پہرا دینے کا طریقہ کار کیا ہے، قرآن کو آئندہ جلنے سے بچانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ گستاخیاں اور یہ جلانا مستقبل میں مزید زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تصادم اب اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور اس تصادم کا اختتام انشاءاللہ اسلام کے غلبے پر ہوگا۔ ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے، خلافت علی منہاج نبوہ کی قیام کے لیے اور اسلام کے حرمات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار نبھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔